بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 156 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اعذار کی وجہ سے فسخ مزارعت۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِذَا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخزر فهذا والأول سواء وللعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر لأن الشجر لا يجوز استئجاره بخلاف المزارعة في هذا، لكن الأرض يجوز استئجارها، وكذلك العمل كله على العامل ها هنا، وفي المزارعة في هذا عليهما، لأنه لما وجب أجر مثل الأرض بعد انتهاء المدة على العامل لا يستحق عليه العمل، وها هنا لا أجر، فجاز أن يستحق العمل كما يستحق قبل انتهائها۔ قال وتفسح بالأعذار لما بينا في الإجارات، وقد بينا وجوه العذر فيها، ومن جملتها أن يكون العامل سارقا يخاف عليه سرقة السعف والثمر قبل الإدراك، لأنه يلزم صاحب الأرض ضررا لم يلتزمه فتفسح به، ومنها مرز العامل إذا كان يضعفه عن العمل، لأن في إلزامه استئجار الأجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه، فيجعل ذلك عذرا ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذرا؟ فيه روايتان، وتأويل إحداهما أن يشترط العمل بيده فیکون عذرا من جہتہ۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال، ماتن فرماتے ہیں، اور جب مساقات کی مدت ختم ہو جائے اور ابھی تک پھل سبز بسر ہو، یعنی نصف کچا اور نصف پکا ہو، فہذا تو یہ صورت اور پہلی صورت یہ دونوں برابر ہیں، وللعامل اور عامل کو اختیار ہے کہ وہ ان کے پکنے تک ان کی دیکھ بھال کرے، لیکن یہ دیکھ بھال بغیر اجرت کے ہوگی۔ لأن الشجر، اس لیے کہ درخت ان کو اجرت پہ لینا جائز نہیں ہے، بخلاف مزارعت کی وہ صورت جس میں مدت ختم ہو جائے، اس لیے کہ زمین کو اجارہ پر لینا جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ كُلُّهُ، اسی طرح یہاں پورا کام عامل کے ذمہ ہوگا، اور مزارعت میں دونوں کے ذمہ کام ہوتا ہے۔ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ، اس لیے کہ جب مدت کے ختم ہونے کے بعد عامل پر زمین کی اجرت مثلی لازم ہو گئی، واجب ہو گئی، تو لا يستحق علیہ العمل، تو اب اس پر کام کا استحقاق نہیں ہوگا۔ وہاں ہونا، اور یہاں چونکہ کوئی اجرت نہیں ہے، فجازا، لہذا جائز ہے کہ اس پر عمل کا استحقاق ہو، جیسے مدت کے پورا ہونے سے پہلے اس پر عمل کا استحقاق تھا۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعذار کی وجہ سے مساقات فسخ ہو جاتی ہے، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم اجارہ کے باب میں بیان کر چکے ہیں، اور اجارہ کے باب میں ہم نے جو عذر کی صورتیں تھیں ان کو بھی بیان کر دیا۔ ومن جملتها، تو ان اعذار میں سے ایک عذر یہ ہے کہ وہ عامل چور ہو، جس کے متعلق باغ کی شاخیں اور پھل پکنے سے پہلے چوری کر لینے کا اندیشہ موجود ہو، اس لیے کہ اس صورت میں صاحب ارض، زمین کا مالک یا باغ کا مالک، اس پر ایسا ضرر لازم آئے گا جس کا اس نے التزام نہیں کیا، جس کو اس نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا،
لہٰذا اس ضرر کی وجہ سے اس عقد کو فسخ کر دیا جائے گا۔ ومنہا، اور ان اعذار میں سے ایک عذر یہ بھی ہے، مرض العامل، کہ عامل کو ایسی بیماری لاحق ہو جائے، اذا کان یضعفہ عن العمل، جو اس کو کام کرنے سے کمزور کر دے، اس لیے کہ مزدوروں کو اجرت پر لینے کو لازم کرنے میں عامل پر زیادہ ضرر ہے، اس لیے کہ کام کو اس پر لازم کرنا کس طور پہ استئجار الاجراء، کہ وہ اور مزدوروں کو اجرت پر لے، تو اس میں اس عامل پر زیادہ ضرر ہے۔ ولم یلتزمہ، حالانکہ اس نے اس ضرر کا التزام نہیں کیا، اس چیز کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا، فیجعل ذلک عذرا، لہذا اس کو بھی عذر مان لیا جائے گا۔ ولو اراد العامل ترک ذلک العمل، ہاں اگر عامل کام کو چھوڑنا چاہے، کام نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، تو کیا یہ عذر ہوگا؟ فیہ روایتان، تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ وتاویل احداہما، ان روایتوں میں سے ایک کی تعویل یہ ہے کہ اگر عامل کے ہاتھوں سے ہی کام کرنے کی شرط لگائی گئی ہو، یشترط العمل بیدہ، یعنی اگر یہ شرط لگائی گئی تھی کہ عامل خود ہی کام کرے گا، فیکون عذرا من جہتہ، تو پھر یہ اس کی جانب سے عذر ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں دو مسئلے زیر بحث ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جب مساقات کی مدت پوری ہو گئی اور ابھی تک جو پھل ہیں وہ تیار نہیں ہیں، کچے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کے ذیل میں مساقات اور مزارعت کا فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ کام کس کے ذمہ ہوگا اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے آج کے سبق میں دوسرا مسئلہ وہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اجارہ وہ عذر کی وجہ سے فسخ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح مساقات کو بھی عذر کی وجہ سے فسخ کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ قال وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُعَامَلَةِ، جب مساقات کی مدت پوری ہو گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مدت پوری ہونے کے وقت میں ابھی تک وہ پھل تیار نہیں ہے۔ مثلا وہ کھجور کا باغ ہے تو والخارج بسر اخضر، کہ وہ کھجور ابھی تک بسر حالت میں ہے، یعنی نصف کچی ہے نصف پکی ہے، سبزی ابھی تک اس میں غالب ہے۔ یا اس کے علاوہ مالٹے کا باغ ہے تو وہ ابھی تک سبز ہے، اس میں ابھی تک رس صحیح نہیں آیا اور میٹھا نہیں ہوا۔ اس پر دیگر پھلوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو اب یہاں پہ پچھلی صورت اور یہ موجودہ صورت ان دو کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں ایک کام مشترک ہوگا۔ فہذا والاول، یہ صورت اور پچھلی صورت یعنی جو پہلی صورت اس سے گزر چکی ہے، یہ دونوں صورتیں ایک چیز میں برابر ہیں۔ اب پچھلی صورت یہ تھی کہ وہاں مساقات کا عقد ہوا تھا، لیکن وہاں رب الارض کی وفات ہو جاتی ہے، زمین کا مالک مر جاتا ہے۔ زمین کا مالک تو مرتا ہے لیکن ابھی تک جو پھل ہے وہ کچا ہوتا ہے، پھل ابھی تک قابل استعمال نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ وہاں بھی مساقات ختم ہو رہی تھی زمین والے کے مرنے کی وجہ سے، یہاں مساقات ختم ہو رہی ہے مدت کے پورا ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں، پہلی صورت بھی اور یہ والی صورت بھی، کہ ان دونوں میں فصل ابھی تک تیار نہیں ہے، پھل ابھی تک کچے ہیں۔ تو جیسے وہاں عامل کے ذمہ تھا کہ عامل کام کرتا رہے گا جب تک وہ پھل تیار نہیں ہو جاتے، تو یہاں بھی عامل وہ کام کرتا رہے گا۔ وَلِلْعَامِلِ أَن يَقُومَ عَلَيْهَا إِلَىٰ أَن يُدْرِكَ، تو عامل کی ذمہ داریوں میں یہ داخل ہے کہ وہ پھل کے پکنے تک کام کرے گا، لیکن بغیر اجر، لیکن عامل یہ جو باغ میں کام کرے گا، یہ بسر اخضر کھجور کو
تیار کھجور میں لے جانے تک کا جو مرحلہ ہے، اس میں کام تو اس کے ذمہ ہوگا، لیکن اس اضافی کام کی اجرت اس کو مزید نہیں ملے گی۔ ہاں، جو پہلے سے طے شدہ پھل ہیں شرط کے مطابق، وہ تو اس کو ملیں گے، چاہے وہ نصف نصف ہوں یا تہائی کے اعتبار سے ان کے درمیان معاملہ طے ہوا ہو۔ آگے یہاں شارع ان دونوں صورتوں میں تھوڑا سا فرق بتا رہے ہیں۔ لِأَنَّ الشَّجَرَ لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهُ، اس لیے کہ جو درخت ہوا کرتا ہے صرف درخت کو اجرت پہ نہیں لیا جا سکتا۔ جیسے ایک مسئلہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر خالد عبد الرحمن سے درخت کے اوپر لگے ہوئے آم خریدتا ہے، یعنی باغ میں جتنا پھل ہے وہ خرید لیتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ ابھی تک اس پھل کو کچھ دن اور درکار ہیں، 1 مہینہ یہ درختوں کے اوپر رہنا چاہیے، پھر یہ آم اچھی طرح تیار ہوں گے، تو وہ باغ کے مالک سے کہتا ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے یہ درخت مجھے کرائے پہ دے دیں۔ تو وہاں اگر وہ 1 مہینے کے لیے درخت کرائے پر لیتا ہے تو یہ اجازت تو تصور ہوگی، لیکن درختوں کا کرایہ اس پر لازم نہیں ہوگا، یعنی اس پر درختوں کے کرائے کے معاملے میں کسی قسم کی اجرت لازم نہیں ہوگی۔ جب وقت گزر جائے گا تو وہ آم اپنے کاٹ لے گا۔ تو گویا کہ یہ بتایا کہ درخت ایسی چیز نہیں ہے جس کو اجرت پہ دیا جائے، بخلاف المزارعۃ فی ھذا۔ یہی صورت اگر مزارعت میں پیش آتی ہے کہ گندم اگائی ہوئی تھی، مزارعت کا عقد طے شدہ تھا احمد اور حماد کے درمیان، 3 مہینے گزر گئے، ابھی تک گندم وہ تیار نہیں ہے، اس کو 1 مہینہ مزید چاہیے، تو اس صورت میں لِأَنَّ الْأَرْضَ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا، جو زمین ہے وہ زمین کرائے پہ لی جا سکتی ہے۔ یا اسی طرح ایک آدمی گندم خریدتا ہے جو ابھی تک کٹی نہیں ہے، کوئی بھی کھیتی زمین پر لگی ہوئی خریدتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ابھی تک تو یہ کاٹنے کے قابل نہیں ہے، اس کو مزید 1 مہینہ لگے گا۔ اب اگر وہ اس کھیتی کی زمین کو اجرت پہ لیتا ہے، کیونکہ جب اس نے خرید لی تو اس کی ہو گئی، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس فصل کو کاٹے اور زمین خالی کر کے مالک کے حوالے کر دے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کھیتی کچی ہے، مجھے 1 مہینہ اس کو اور کھڑا کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں وہ بائع سے بات کرتا ہے کہ آپ یہ گندم جہاں پہ لگی ہوئی ہے 5 ایکڑ زمین مجھے 1 مہینے کے لیے کرائے پہ دے دیں، تو اس زمین کو کرائے پر لینا یہ ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں عامل کے ذمہ کام تو ہے، لیکن اس کام کی نوعیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى الْعَامِلِ هَا هُنَا، کہتے ہیں جب یہ فرق آپ کے سامنے آ گیا کہ درختوں کو تو کرائے پہ نہیں لیا جا سکتا اور زمین کو کرائے پر لیا جا سکتا ہے، تو اب اس فرق کے اوپر آگے ایک اور فرق بھی مرتب ہو رہا ہے کہ جو کام ہے مساقات میں، وہ کام سارے کا سارا عامل کے ذمہ ہوتا ہے، عامل نے ہی وہ کام کرنا ہوتا ہے، جبکہ مزارعت میں جب وہ زمین کرائے پر لے لیتا ہے، اس صورت میں کام صرف عامل پر نہیں ہوتا بلکہ وہ کام اب دونوں کے ذمہ ہو جاتا ہے، کہ وہاں مزارعت کے اندر ان کی ملکیت کے اعتبار سے کیسے کہ ان کے درمیان جو مزارعت ہے اگر نصفہ نصف طے ہوئی ہے تو کام بھی نصف نصف ہوگا، اور اگر ان کے درمیان مزارعت تہائی کے اعتبار سے طے شدہ ہے تو 1/3 کام اور 2/3 کام، اس اعتبار سے ان کے اوپر کام کا لزوم ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ انتہاء الْمُدَّةِ عَلَى الْعَامِلِ، کہ جب زمین کے مالک نے عامل کے اوپر ایک طرح سے اجرت لازم کر لی کہ اب جو 1 مہینہ اضافی ہے اس اضافی مہینے کا کرایہ وہ زمین کا مالک وہ عامل سے لینے لگا ہے، تو اب جب وہ عامل سے کرایہ لینے لگا ہے تو اب اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام بھی اس پر لاگو کر دے،
لا یستحق علیہ العمل یا لا یستحق علیہ العمل، اب اس کے اوپر کام سارے کا سارا لازم نہیں کیا جا سکتا، وہاں کام دونوں مل کر کریں گے کہ جب مدت پوری ہو گئی تو ان کا پہلے والا جو معاہدہ تھا 3 مہینے کا وہ پورا ہو چکا ہے، تو اس پہلے 3 مہینے میں تو کام عامل کے اوپر لازم تھا، لیکن اب جو مزارعت میں 1 مہینہ بڑھا ہے، ایک اضافی مہینہ اس میں آ رہا ہے، تو وہ اس گزشتہ عقد کے تحت نہیں ہے، گزشتہ عقد تو انتہا کو پہنچ چکا ہے، تو اب اس نے جو کام کرنا ہے وہ کام اپنی ذمہ داری والا نہیں کرنا، بلکہ یہاں سے تو ایک نیا معاملہ شروع ہو رہا ہے جس میں اس نے زمین کا کرایہ بھی دینا ہے۔ جو پہلے 3 مہینے تھے ان 3 مہینوں میں اس پر زمین کا کرایہ نہیں تھا، صرف کام لازم تھا، لہذا مزارعات کے اندر تو کام اضافی مدت میں دونوں مل کر کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں مساقات کے اندر کیا ہوتا ہے، ہا ہونا لا اجر، یہاں عامل نے اجرت نہیں دینی ہوتی، اس پر درختوں کا کرایہ نہیں ہوتا، تو اب یہاں مساقات میں چونکہ کرائے کا کوئی لین دین نہیں ہے، تو جب کرائے کا لین دین نہیں ہے تو فجاز ان یستحق العمل کما یستحق قبل انتہائها، تو یہاں اس پر کام واجب ہوگا جیسے مدت ختم ہونے سے پہلے اس کے ذمہ کام تھا، کہ کھجور کے باغ میں، آم کے باغ میں اگر ان کی مساقات 4 مہینے کی تھی تو ان 4 مہینوں میں کام اس کے ذمہ تھا کہ یہ کام کرتا، لیکن ان 4 مہینوں میں یہ فصل تیار نہیں ہو سکی، تو اب یہاں کام اسی کے ذمہ رہے گا۔ تو یہاں ایک اصول ذہن میں رکھا جائے کہ جہاں عامل پر اجرت لازم ہوتی ہے وہاں اس پر سارا کام لازم نہیں رہتا، وہاں کام دونوں پر تقسیم ہو جاتا ہے، اور جہاں عامل پر اجرت نہیں ہوتی وہاں سارا کام عامل نے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب مزارعت میں مدت ختم ہو جاتی ہے کام دونوں پر آ جاتا ہے، کیوں کہ وہاں زمین اجرت پر لی جاتی ہے، تو جب عامل زمین کو اجرت پر لے لیتا ہے تو اب سارا کام اس پر نہیں رہتا، جبکہ مساقات میں کسی قسم کی اجرت کا معاملہ نہیں ہوتا، درخت کو اجرت پر لینا جائز نہیں، اس لیے اس پر کام لازم رہے گا بالکل اسی طرح کما یستحق قبل انتہائها، جیسے کام اس پر لازم تھا مساقات کی مدت پوری ہونے سے پہلے، تو اب جب تک پھل تیار نہیں ہوتا عامل کو کام کرنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہمارے آج کے سبق میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ مساقات یہ بھی ایک عقد ہے، جیسے عقود عذر کی وجہ سے ختم کیے جا سکتے ہیں، خصوصاً چونکہ مساقات کو مشابہت حاصل ہے اجارے کے ساتھ، جیسے اجارہ ایک عقد ہے اسی طرح مساقات بھی ایک عقد ہے، تو جیسے عذر کی وجہ سے اجارہ فسخ ہوتا ہے بعین ہی اسی طرح مساقات کو بھی فسخ کیا جا سکتا ہے۔ وقد بینا وجوہ العذر فیہا، تو اجارہ جن اعذار کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے تو وہ اعذار کتاب الاجارہ میں بیان کیے جا چکے ہیں، تو انہی میں سے 2 عذر ان کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ جن 2 کی وجہ سے عقد مساقات کو بھی فسخ کیا جا سکتا ہے۔ ومن جملتها، ان اعذار میں سے ایک عذر یہ ہے ان یکون العامل سارقا یخاف علیہ سرقۃ السعف والثمر، کہ عامل کا مزاج چوری کا ہو، اس بات کا خدشہ ہو کہ عامل چوری کرے گا، کیا چوری کر لے گا، تو اب یہاں چوری کرنے والے تینوں چیزیں موجود ہیں۔ کھجور کا جب باغ ہے تو کھجور کی ٹہنیاں، کھجور کے پتے، چونکہ کھجور کا سارا درخت ہی اللہ نے قیمتی بنایا ہے، وہ پورے کا پورا درخت ہر اعتبار سے قابل استعمال ہے، تو صاف کہ وہ ٹہنیاں ہی اڑا لے، اس کے پتے ہی اڑا لے اور ان پتوں سے کچھ چیزیں بنائے اور بنا کر مارکیٹ میں بیچ دے، یا پھل پکنے سے پہلے کچا پھل ہی بیچ ڈالے، چوری چوری اتار لے اور اس کو فروخت کر ڈالے،
تو اگر اس قسم کا خدشہ موجود ہے کہ وہ سارے پھل تو نہیں بیچے گا لیکن آدھے بیچ ڈالے گا، تو اب یہ ایک عذر ہے، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ صَاحِبَ الْأَرْضِ ضَرَرًا، کیونکہ اس صورت میں زمین کا مالک، باغ کا مالک، اس کو ایسا نقصان ہو رہا ہے لم یلتزمہ، جو نقصان اس نے اپنے ذمہ نہیں لیا تھا، یہ عقد اس نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ اپنا نقصان کرے، اس لیے کہ عقد تو عام طور پہ فائدہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ عقد سے مجھے کچھ فائدہ ہو، چہ جائے کہ اس میں اس کو نقصان نظر آ رہا ہو تو فتفسخ بہ، جس کی وجہ سے اس عقد کو فسخ کر دیں گے۔ تو یہ پہلا عذر تھا۔ دوسرا عذر یہ بتا رہے ہیں، مرض العامل اذا کان یضعفہ عن العمل، کہ اس عامل کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس بیماری کی وجہ سے اب وہ کام کرنے پر قادر نہیں، اب اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا، کہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب وہ خود کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جب خود کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ درختوں کے اوپر کیسے چڑھے گا، ان کی کٹائی کیسے کرے گا؟ یہاں تو روزانہ کٹائی کرنی پڑتی ہے تاکہ پھل بڑھے، یا پانی لگانا ہے تو اس میں کسی چلانی ہے تو وہ تو سیدھا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو کسی کیسے چلائے گا؟ تو اگر اس کو ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس بیماری کی وجہ سے وہ کما حقہ کام نہیں کر سکتا، تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ چونکہ اس نے مساقات کی ہے تو اب اس کی ذمہ داری تو ہے کہ پھل کے پکنے تک اس معاملے کو لے جائے، تو جب وہ خود نہیں کر سکتا تو مجبوراً اس کو کام کے لیے بندے رکھنے پڑیں گے۔ لِأَنَّ فِي إِلْزَامِهِ اسْتِجَارَ الْأُجَرَاءِ، پھر اس کو مزدور لگانے پڑیں گے، کیونکہ باغ کے مالک کو تو اس سے اب غرض نہیں ہے، اس نے تو مساقات کے طور پہ دے دیا ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کرو، جو پھل آئے گا وہ آدھا آدھا کر لیں گے۔ تو آدھا آدھا کیوں مل رہا ہے؟ اس کے کام کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو اب اس نے کام تو پورا کر کے دینا ہے، تو یہ اپنی جگہ پہ 3 بندے ان کو مزدوری پہ لے آتا ہے، تو 3 بندوں کو اجرت پہ رکھتا ہے کہ آپ میری جگہ پہ کام کریں تاکہ یہ پھل تیار ہو جائے۔ تو اس میں زیادت ضرر علیہ، اس میں اس کے اوپر زیادہ ضرر کو لازم کیا جا رہا ہے، اس کا خرچہ کروایا جا رہا ہے۔ تو اس نے بھی یہاں عقد کیا تھا تاکہ اس کو کچھ حاصل ہو، تو یہاں اس کو ایسا ضرر ہے جو اس نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا، لم یلتزمہ، التزام اس نے نہیں کیا تھا کہ میں اپنے پاس سے مزید خرچہ کروں گا، 3 مزدوروں کی مزدوری بھی دیتا رہوں گا۔ تو فیجعل ذلک عذرا، لہذا اس کو عذر کے دائرے میں رکھیں گے کہ واقعی یہ اس کا عذر ہے، تو اب اس کو ہم مساقات ختم کرنے کی اجازت دیتے۔ یہاں اس کے ذیل میں، عذر کے ذیل میں ایک صورت اور بیان کر رہے ہیں کہ اگر عامل اس کام کو چھوڑنے کا پکا پروگرام بنا لے کہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے، صاف انکار کرتا ہے، تو کیا اس کے انکار کو بھی عذر شمار کیا جائے گا؟ حل یکون عذراً، یہ عذر ہے یا نہیں؟ تو اس میں فقہا کی 2 آراء موجود ہیں، فیہ روایتان، یعنی ایک روایت تو یہ ہوگی کہ ہم اس کو بھی عذر سمجھیں گے کہ جب وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا تو اب بہتر یہ ہے کہ اس عقد کو یہیں پہ ختم کر دیں۔ ایک روایت کے مطابق تو یہ عذر ہے جس کی وجہ سے عقد کو فسخ کیا جا سکتا ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ عذر نہیں ہے۔ کیوں عذر نہیں ہے؟ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اجرت پر رکھ کر کام کروا لے، اس لیے اگرچہ وہ اس پیشے کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، خود نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن دوسرے سے تو کروا سکتا ہے، اس لیے عذر نہیں ہوگا۔ وتاویل احداہما ان یشترط العمل بیدہ، تو اب اس کی صورت کی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر اس مساقات میں یہ طے ہوا تھا کہ عامل حماد یہ سارا کام خود کرے گا، کیونکہ اس کو تجربہ بہت زیادہ ہے کہ کس جگہ سے اس شاخ کو کاٹنا ہے، کس وقت میں اس کو پانی لگانا ہے، کسی اور سے کروائے گا تو وہ صحیح وقت پہ کام نہیں کرے گا، صحیح جگہ پہ کام نہیں کرے گا۔ تو یہ پہلے طے ہوا تھا کہ کام حماد جو عامل ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، تو اگر اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی شرط تھی تو اب اپنے ہاتھوں سے تو وہ کام نہیں کر سکتا، فیکون عذرا من جہتہ، لہذا
یہ اس کی طرف سے عذر شمار ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی شرط نہ لگی ہو، مثلا ایک درزی ہے، تو اگر اس درزی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے میرا یہ سوٹ سلائی کرنا ہے، تو پھر وہ کسی اور سے بھی کروا کر دے سکتا ہے۔ یعنی ایک صورت میں عذر ہے، تو جب عذر ہوگا تو پھر تو اس کو فسخ کیا جا سکتا ہے، لیکن جس صورت میں عذر نہیں ہے تو پھر عامل کو کام پر مجبور کیا جائے گا، اس سے بہر صورت کام کروایا جائے گا، کیونکہ یہ عذر چونکہ اسی کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا اس کا نقصان بھی وہ خود ہی برداشت کرے گا، تو وہ دوسرے سے کام کروا کر دے دے۔ آخر میں ایک نظر سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں۔ اگر فصل پکنے سے پہلے مدت مکمل ہو جائے، تو یہ چونکہ مساقات کا باب ہے، تو مساقات میں عامل کے ذمہ ہے کہ وہ پھل کے پکنے تک کام کرے گا، اور یہ کام بغیر اجرت کے ہوگا۔ ہاں، جب پھل تیار ہو جائے گا تو پھر بحسب شرط اس کو وہ پھل مل جائے گا، نصف تھا یا 1/3 تھا۔ اگر عامل سے متعلق چوری کا اندیشہ ہو تو مساقات کو فسخ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر عامل بہت زیادہ بیمار ہو تب بھی مساقات کو فسخ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں اب مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ اگر عامل نے کام نہ کرنے کا عزم کر لیا ہو، کہتا نہیں مجھ سے ہوتا نہیں، میں نے کرنا نہیں، اب وہ کھل کر انکار کرتا ہے، تو اب یہاں 2 آراء موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ترک عمل عذر شمار نہیں ہوگا، کہتا میں کرنا نہیں چاہتا تو اسے کروایا جائے گا، کہ یہ باتیں تو پہلے سوچنے کی تھیں، آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے تو اب بہرحال آپ کو کام کرنا ہے، تو اس میں اس سے زبردستی کروایا جا سکتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اگر کام عامل کے ہاتھوں سے کرنے کی شرط ہو، یہ شرط لگی تھی کہ یہ کام اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینا ہے، تب وہ تو خود بیمار ہو گیا، خود تو کام کرنے کے قابل رہا نہیں، بستر پہ پڑ گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ عذر شمار ہوگا اور اس مساقات کو فسخ کر دیا جائے گا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔